نہیں دیں گے، ان مدرسوں میں تالے لگا دو۔ 300 سے ادھک مدارس بند کیے گئے۔ اتر پردیش کے اندر بھی کوشش کی جا رہی ہے وہاں کے مدارس کو بند کرنے کی، یعنی مدارس کو بند کرو تاکہ ٹوپی داڑھی والے کم پیدا ہوں گے اور ان مسلمانوں کی شریعت کمزور ہوگی، مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوگا۔ اپنا حق حقوق لینے کے لیے جو مسلمان میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ سالم قرآن کی روشنی میں بولتا ہے، مولانا صابر صاحب احادیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اور دوسرے علماء کرام جو شریعت کی بات کرتے ہیں وہ بات کرنے والا نہیں ہوگا، اور اس دیش میں ہم بڑی آسانی سے ہم بھگوا دہلا دیں گے اس پورے دیش کے اندر۔ میں نے کئی جگہ تقریر میں یہ بات کہی ہے، ہم نے کہا ہے کہ جب انگریز اس دیش میں آیا تھا تو انگریز کے مقابلے میں کوئی مائے کا لال کھڑا نہیں تھا۔ اگر انگریز کے سامنے میں سینہ تان کر کوئی کھڑا تھا تو مدرسے سے پڑھنے والے مولانا قاسم نانوتوی کھڑے تھے، مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کھڑے تھے، اور مولانا جعفر تھانیسری کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے، جو اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہوئے۔ دیش کو آزاد کرانے کے لیے انگریز سے مقابلے کے لیے مولانا فضل حق خیر آبادی 4 سال تک مالٹا کی جیل کے اندر رہے، جزیرے انڈمان نکوبار کے اندر رہے، وہ وہیں پر دفن ہو گئے۔ کہاں سے پڑھ کر نکلے تھے؟ بتاؤ آسام کے حکومت میں بیٹھنے والے کرپٹ لوگوں، بتاؤ اتر پردیش کے بے نیت بے غیرت لوگوں، مدارس کے اوپر شک کی نگاہ سے اپنی نگاہ ڈالنے والوں، اگر علماء کرام نہیں ہوتے تو یہ بھارت آزاد نہیں ہوتا تھا۔ 70,000 علماء کرام کے پھانسی کے پھندے پر اگر نہیں لٹکتے تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا تھا۔ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ توپ کے سامنے پہ کھڑے ہونے والے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ حافظ ضامن شہید کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ مولانا عبدالرشید گنگوہی کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ اور سر سید احمد خان کہاں سے پڑھ کر نکلے؟ مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والوں نے اس دیش سے ظالم انگریز کو بھگایا تھا، اور آج بھی تم مدرسوں کو بند کر رہے ہو۔ کر لو مدرسے کو بند، تمہارے بھیک کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ہم اپنی 2 روٹی کھاتے ہیں، 1 روٹی کھائیں گے، 1 روٹی مدرسے کے اندر استاد کو بھیج کر دیں گے، ہم اپنے مدرسے کو چلاتے رہیں گے۔ کیوں؟ اگر انگریز کے بعد اب چین جاپان والا اگر ہماری اس دیش میں حملہ کرتا ہے تو سنو آسام حکومت والوں، اتر پردیش کے کرپٹ لیڈروں، سنو، اگر سب سے پہلے چین جاپان کی فوج سے مقابلہ اگر کوئی کرے گا تو وہ سب سے پہلے مدارس سے پڑھ کر نکلنے والے سر پر ٹوپی اور داڑھی والے علماء کرام ہی ہوں گے جو ان کا مقابلہ کریں گے، تمہارا فوج نہیں ہوگا۔